اور آخری چیز میں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دینداری آئے، ہمارے گھر میں شریعت آئے، ہمارے گھر میں اسلام آئے، تو جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے پریوار کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں، اور 2 دعائیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں۔ پہلی دعا قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ نے ہم کو سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی پیاری دعا ہے، قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، گھر جا کر کے ایک بار اس کو یاد کر لینا، اچھے سے دیکھ لینا۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو اتنا نیک بنا دے کہ ہمارے دل کا چین بن جائے، ہماری بیوی کو اتنا نیک بنا دے کہ ہمارے دل کا چین بن جائے۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہمیں اتنا نیک بنا دے، اتنا متقی بنا دے کہ ہم متقیوں کے امام بن جائیں، ہم متقیوں کے پیشوا بن جائیں۔ ایک دعا آپ یہ یاد کر لیں، اور ایک دعا جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، وہ دعا بھی آپ یاد کر لیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے جس دن حساب لیا جائے گا، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اے اللہ اس دن مجھے بھی بخش دینا اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دینا۔ تو اپنے پریوار کے لیے دعا کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ یہ دعا اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اولاد کے حق میں جب ماں باپ بد دعا کرتے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور دعا کرتے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجئے اور اس کے حق میں دعا کیجئے، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اگر آپ کی کوشش کے باوجود اگر آپ کی اولاد بگڑ جاتی ہے، تو یہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا، اپنے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے، تو وہ آپ کے کنٹرول کے باہر ہے۔ لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ مسلمان کے گھر میں نماز نہ پڑھی جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ فجر کی نماز میں اٹھیں، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھائیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں۔ اللہ کے نبی نے رحمت کی دعا کی ہے اس مرد کے لیے جو رات میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور بیوی نہیں اٹھتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے لیے دعا کی ہے رحمت کی جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے تم بھی تہجد اٹھ کر کے میرے ساتھ پڑھو۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں شوہر کسی کی نہیں مانتا، بیوی کی مان لیتا ہے۔ بیوی عورت جو ہوتی ہے نا، عورت کے جذبات میں بڑی طاقت ہوتی ہے، عورت کے آنسو میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، فرعون کسی کی کوئی بات نہیں مانتا تھا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو قتل مت کرو، لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، ہم لوگ بھی اولاد ہیں، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، سارے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دے رکھا تھا، مگر بیوی کے سامنے پگھل گیا، بیوی کے سامنے پگھل گیا، بیوی کی بات مان گیا۔ اگر بیوی چاہے تو شوہر کی سگریٹ چھڑوا سکتی ہے، بیوی اگر چاہے شوہر کو بے نمازی سے نمازی بنا سکتی ہے، بیوی اگر چاہے شوہر کی بری سے بری عادت چھوڑا سکتی ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو کیوں کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم جب کپڑا پہنتے ہیں نا، کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے۔ ہم کپڑا اتار دیں ہم بے عزت ہو جائیں گے، کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے، کپڑا ہم کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، اور مل جل کر کے گھر کے ماحول کو ایک دینداری والا ماحول بنائیں، اسلامی ماحول بنائیں۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں اتحاد پیدا کرو۔ یہ بھائی بھائی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، پڑوسی پڑوسی کا جھگڑا، اس جھگڑے کو ختم کرو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے تعلق توڑ دے۔ آج زندگی بھر بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، آج زندگی بھر
باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، مقدمہ چلتا ہے بھائی بھائی میں۔ میرے بھائی، نہ زمین لے کے جانا ہے، نہ جائیداد لے کے جانا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ سب کچھ یہی چھوڑ کے جانا ہے، جب ایمان لے کے جانا ہے اور نیک عمل لے کے جانا ہے تو دل صاف کر کے دنیا سے جاؤ، دل صاف کر کے دنیا سے جاؤ۔ دل میں میل مت رکھو، دل میں کدورت مت رکھو، دل میں نفرت مت رکھو۔ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، اگر آپ نے کسی سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے، کسی سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، کل صبح جائیے اور تعلق کو جوڑ دیجئے، غصے کو تھوک دیجئے، غصے کو ختم کر دیجئے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپ پھر سے محبت میں بدل لیجئے۔ آئیے، رات کی سہانی گھڑی ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اچھا، مدرسے کے لیے نا، یہ رات کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ ابھی ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے کہا کہ مدرسے کے لیے جاتے جاتے آپ جو بھی چندہ دینا ہو اور اللہ کی اس مدرسے میں اور اس دینی ادارے میں آپ جو بھی آپ کی جیب میں موجود ہے آپ دے کر کے جائیں، تاکہ اس وقت جب اللہ آ کر کے خود آپ سے کہتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، آپ کا اس وقت دیا گیا صدقہ اور خیرات ہو سکتا ہے کہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ آئیں اور اسٹیج پر دیتے چلے جائیں۔ میں سب کا نام لیے بغیر جو بھی اس مدرسے کے لیے تعاون کر رہے ہیں، میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ سب کے چندے اور تعاون کو قبول کرے۔ آئیے اس کار خیر میں آپ حصہ لیجئے، اور اب تک آپ نے جو سنا ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی دیندار بنائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی دیندار بنائے، اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔